بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ روزے کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج مزید چند وہ مسائل بیان کی جائیں گے جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جیسے کہ گزشتہ دنوں یہ بات بیان کی گئی کہ اگر روزے دار بھول کر کچھ کھا پی لے تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا اور روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اب اگر کوئی شخص کسی روزے دار کو بھول کر کھاتے پیتے دیکھے تو اگر وہ روزے دار اس قدر طاقتور ہے کہ روزے سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی ہے تو روزہ یاد دلا دینا واجب ہے، اور اگر کوئی کمزور ہو کہ روزے سے کچھ نہ کچھ تکلیف ہوتی ہے تو اس کو یاد نہ دلائے بلکہ کھانے دے۔ دانتوں میں گوشت کا کوئی ریشہ اٹکا ہوا تھا یا چھالیا کا کوئی ٹکڑا وغیرہ کوئی اور چیز اگر دانتوں میں منہ میں موجود تھی، اس کو خلال سے دانتوں سے نکال کر کھا گیا لیکن منہ سے باہر نہیں نکالا، یا خود بخود ہی وہ چیز حلق میں چلی گئی، تو اب یہ دیکھیں گے کہ اگر وہ چیز چنے کے دانے سے کم ہے تب تو روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن اگر چنے کے دانے کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اگر منہ سے باہر نکال لیا تھا پھر اس کے بعد نگل گیا تو ہر حال میں روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ چیز چنے کے برابر ہو یا اس سے بھی کم ہو، دونوں صورتوں کا ایک ہی حکم ہے۔ ناک کو اگر اس زور سے سڑک لیا کہ حلق میں چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اسی طرح منہ کی رال کو اگر نگل لیا تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اسی طرح بلغم کو نکل جانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر زبان سے کوئی چیز چک کر تھوک دی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن بلا ضرورت ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ہاں، اگر کسی عورت کا شوہر بہت ہی بد مزاج ہو اور یہ ڈر ہو کہ سالن میں نمک مرچ درست نہ ہو تو ناک میں دم کر دے گا تو ایسی عورت کے لیے نمک چکھ لینا درست ہے، مکروہ نہیں ہے۔ اسی طرح روزے دار کا بچے کو اپنے منہ میں روٹی یا گوشت وغیرہ کا ٹکڑا چبا کر دینا جبکہ اس کا اثر حلق میں ظاہر اور محسوس نہ ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ ایسا کرنا مکروہ ہے کیونکہ کسی نہ کسی ذرے کا حلق میں اتر جانے کا اندیشہ ہے۔ لیکن اگر مجبوری ہو اور بچہ بھوک سے بلک رہا ہو اور دودھ وغیرہ یا اسی طرح کوئی لکوڈ بھی موجود نہ ہو اور چبا کر دینا ہی ضروری ہو تو پھر درست ہے اور مکروہ نہیں ہے۔ دل کے مریض اگر روزے کی حالت میں اینجیسٹ وغیرہ گولی زبان کے نیچے رکھ لیں اور اس کا خیال رکھیں کہ لعاب حلق سے نیچے اترنے نہ پائے تو منہ کی صرف اندرونی تہہ سے اس لعاب کے جذب ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر لعاب حلق میں چلا گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، لہٰذا احتیاط بہتر ہے۔ منہ میں دوا لگانا شدید ضرورت کے وقت جائز ہے اور بلا ضرورت مکروہ تنزیہی ہے، لیکن اگر دوا پیٹ کے اندر چلی جائے گی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے میں ڈاکٹر سے داڑھ نکلوانا اور پھر دوا لگانا بوقت ضرورت تو جائز ہے اور بلا ضرورت مکروہ ہے، اور اگر دوا یا خون پیٹ کے اندر چلا جائے اور خون تھوک پر غالب ہو یا اس کے برابر ہو یا اس کا مزہ محسوس ہو تو روزہ بہرحال ٹوٹ جائے گا، لیکن صرف قضا واجب ہوگی۔ منجن یا ٹوٹ پیسٹ سے دانت صاف کرنا روزے کی حلق میں مکروہ ہے، اور اگر اس میں سے کچھ حلق میں اتر جائے گا تو روزہ جاتا رہے گا۔ البتہ مسواک سے دانت صاف کرنا درست ہے، چاہے سوکھی مسواک ہو یا تازی اسی وقت کی توڑی ہوئی مسواک ہو۔ اگر نیم کی بھی مسواک ہے اور اس کا کڑوا پن منہ میں محسوس بھی ہوتا ہے تب بھی مکروہ نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں اگر غسل کی حاجت ہو گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر روزے دار آنسو یا پسینے کا ایک آدھ قطرہ اس کے منہ میں چلا گیا اور خود بخود چلا گیا اور نمکینی محسوس ہوئی تو روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن اگر اتنی زیادہ مقدار میں آنسو یا پسینہ منہ میں گیا کہ پورے منہ میں نمکینی بھی محسوس ہوئی اور پھر اس کو نگل بھی لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔